السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج میں آپ کے سامنے قربانی کے متعلق آپ کے سامنے 30 سوال جواب لے کر آیا ہوں، مسائل لے کر آیا ہوں جو آپ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ وہ اہم مسائل قربانی کے متعلق کہ کس جانور پر قربانی واجب ہے، کس پر ناجائز ہے، کب قربانی کرنا چاہیے، کون گوشت کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے، ایسے دیگر مسائل آپ کے سامنے میں لے کر آیا ہوں جنہیں آپ کو جاننا چاہیے۔ لیکن میں چاہوں گا کہ آپ انہیں جاننے سے پہلے آپ ہمارے چینل اسلامک علم کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور آپ اس ویڈیو کو اتنا زیادہ شیئر کریں بقرہ عید سے پہلے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جس سے تمامی لوگوں کو مسائل کی جانکاری ہو اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے، مجھے بھی ملے۔ تو آئیے بنا دیری کیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، قربانی کس پر واجب ہے؟ جواب، قربانی مالک نصاب پر واجب ہے۔ سوال نمبر 2، مالک نصاب کون ہے؟ جواب، جس کی ملکیت میں سونا چاندی، مال تجارت، نقدی اور ضرورت سے زائد چیزوں میں سے کوئی ایک چیز یا ان میں سے بعض اشیاء یا چیزوں کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس پر صدقہ اور قربانی واجب ہے۔ اگر صرف سونا ہو تو پھر اگر 7.5 تولہ ہے تو اس قربانی واجب ہے، ورنہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ضروریات چیزوں کو چھوڑ کر آپ کے گھر میں اگر اتنا سامان ہے کہ اس کی تمامی سامان کی قیمت ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو رہی ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، یا آپ کے گھر میں صرف 7 تولہ سونا ہے تو بھی آپ پر قربانی واجب ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، شرائط قربانی کتنے ہیں؟ تو جواب ہے، شرائط قربانی 6 ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا، غیر مسلم پر واجب نہیں۔ نمبر 2، مقیم ہونا، مسافر پر واجب نہیں۔ نمبر 3، آزاد ہونا، غلام پر واجب نہیں۔ نمبر 4، بالغ ہونا، نابالغ پر واجب نہیں۔ نمبر 5، عاقل ہونا، مجنون پر واجب نہیں۔ نمبر 6، مالدار ہونا، مسکین پر واجب نہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، قربانی کے جانوروں کی عمر کم سے کم کتنی ہونی چاہیے؟ جواب ہے کہ اونٹ کی عمر کم سے کم 5 سال ہونی چاہیے، گائے اور بیل کی عمر کم سے کم 2 سال ہونی چاہیے، بکرا، بکری، بھیڑیا، دمبا کی عمر کم سے کم 1 سال ہونی چاہیے۔ یہ ضروری ہے۔ سوال نمبر 5، کیا قربانی کے جانور کی عمر پوری ہونا ضروری ہے یا دانتوں کا بھی ہونا ضروری ہے؟ تو جواب ہے کہ عمر پوری ہونا ضروری ہے، دانتوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ سوال نمبر 6، کون سے عیب جانور کے اندر اگر پائے جائیں تو اس کی قربانی جائز نہیں؟ مطلب ہے کہ اگر کون سے عیب ایسے ہیں جو اگر جانور کے اندر پائے گئے تو اس پر قربانی واجب نہیں یا جائز نہیں؟ تو جواب ہے، درجہ ذیل عیبدار جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ مطلب نمبر 1، لنگڑا جانور۔ نمبر 2، اندھا یا ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ نمبر 3، ایسا بیمار جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو۔ نمبر 4، دبلا، مریل اور بوڑھا۔ نمبر 5، جس کی پیدائشی دم نہ ہو۔ نمبر 6،
جس کا پیدائشی ایک کان نہ ہو۔ نمبر 7 جس کے پیدائشی طور پر تھن نہ ہو۔ نمبر 8 دمبی بھیڑ بکری کا ایک تھن نہ ہو یا مرض کی وجہ سے خشک ہو گیا ہو۔ مطلب کہ دمبی بھیڑ یا بکری کا ایک تھن اگر ہے ہی نہیں یا اس کا مرض کی وجہ سے خشک ہو گیا، سوکھ گیا، تو اس پر قربانی جائز نہیں۔ نمبر 10 گائے بھینس اونٹنی کے 2 تھن نہ ہو یا خشک ہو گئے ہوں۔ نمبر 11 آنکھ کی تہائی یا اس سے زیادہ روشنی جاتی رہی ہو۔ نمبر 12 جس کے دانت بالکل نہ ہو یا اکثر گر گئے ہوں کہ چارہ بھی نہ کھا سکے۔ نمبر 13 جس کے ایک یا دونوں سینگ جڑ سے اکھڑ جائیں۔ نمبر 14 جس کی ناک کاٹ دی گئی ہو۔ نمبر 15 جس کے تھن کاٹ دیے گئے ہوں یا ایسے خشک ہو گئے ہوں کہ ان میں دودھ نہ اترے۔ نمبر 16 جس کے تھن کا تہائی یا اس سے زیادہ حصہ کاٹ دیا گیا ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 17 بھیڑ بکری کے ایک تھن کی گھنڈی جاتی رہی ہو۔ نمبر 18 اونٹنی گائے یا بھینس کی 2 گھنڈی جاتی رہی ہوں۔ یعنی بھیڑ بکری کی ایک تھن کی اگر گھنڈی جاتی رہی تو اس پر قربانی جائز نہیں، اور اونٹنی گائے یا بھینس کی 2 گھنڈی جاتی رہی ہوں تو اس پر قربانی جائز نہیں۔ نمبر 19 جس گائے یا بھینس کی پوری زبان یا اس سے زیادہ یا اس سے کے تہائی حصے سے زیادہ کاٹ دی گئی ہو تو اس پر قربانی جائز نہیں۔ نمبر 20 جس کا ایک پاؤں کٹ گیا ہو تو اس پر بھی قربانی جائز نہیں۔ یہ وہ عیب ہیں اگر جانور کے اندر پائے جاتے ہیں تو ان کی قربانی جائز نہیں۔ سوال نمبر 7 ہے کسی جانور کا اگر کوئی حصہ زیادہ ہے، مثلا 4 کے بجائے 5 ٹانگیں یا 4 کے بجائے 8 تھن ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ اگر کسی جانور کا کوئی حصہ زیادہ ہے، مثلا 4 کے بجائے 5 ٹانگیں ہیں یا 4 کے بجائے 8 تھن ہیں یا کوئی بھی حصہ زیادہ ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ سوال نمبر 8 اگر کسی جانور کا پیدائشی حصہ نہ ہو تو اس کی قربانی درست ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ اگر کسی جانور کا پیدائشی حصہ نہیں ہے تو بھی اس کی قربانی درست ہے۔ سوال نمبر 9 ذبح کے وقت گراتے ہوئے جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا آنکھ پھوٹ گئی یا کوئی اور عیب پیدا ہو گیا تو قربانی درست ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے یعنی قربانی کرتے وقت، قربانی کے لیے جانور کو گراتے وقت اگر آنکھ پھوٹ گئی یا پیر وغیرہ ٹوٹ گیا یا کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا، کوئی عیب پیدا ہو گیا تو کیا اس کی قربانی درست ہے؟ تو ہاں، اس کی قربانی درست ہے۔ سوال نمبر 10 قربانی کا گوشت بیچنا کیسا ہے؟ قربانی کا گوشت بیچنا جائز نہیں۔ اگر بیچ دیا تو اس رقم کا استعمال کرنا حرام ہے۔ جس نے بیچا ہے تو اس کو چاہیے کہ اگر اس نے بیچ دیا ہے تو اس کو چاہیے کہ رقم کو مسکین کو دے نا ضروری ہے۔ سوال نمبر 11 ہے مالک نصاب پر اپنے نام سے زندگی میں صرف ایک بار قربانی کرنا واجب ہے یا ہر سال؟ تو جواب ہے کہ اگر مالک نصاب ہر سال رہتا ہے تو اس کو ہر سال قربانی کرنا واجب ہے، اور اگر اپنے گھر میں کسی دوسرے کے نام سے بھی قربانی کروانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کسی دوسرے جانور کا انتظام کرے۔ سوال نمبر 12 صاحب نصاب اگر کسی وجہ سے اپنے نام قربانی نہ کر سکا اور قربانی کے دن گزر گئے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟
اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک بکری کی قیمت اس پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ اگر دن گزر گئے تو اس پر ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ سوال نمبر 13، یہ بہت ہی ضروری سوال ہے اور بہت ہی ضروری باتیں ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن مسنون و مستحب اعمال کیا ہیں؟ یعنی ایسے مستحب بہترین اعمال کون سے ہیں جو ہمیں عید الاضحیٰ کے دن کرنے چاہیے؟ تو جواب ہے کہ نمبر 1 صبح سویرے اٹھنا چاہیے، نمبر 2 غسل کرنا چاہیے، نمبر 3 مسواک کرنا چاہیے، نمبر 4 خوشبو لگانا چاہیے، نمبر 5 نماز عیدگاہ میں پڑھنا چاہیے، نمبر 6 عیدگاہ میں سویرے جانا چاہیے، نمبر 7 پیدل جانا چاہیے، نمبر 8 جس راستے سے جائیں اس کے سوا دوسرے راستے سے واپس آئیں، نمبر 9 تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جانا اور آنا۔ اب یہ تکبیر تشریق کیا ہے؟ تو تکبیر تشریق ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پڑھ لیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیر تشریق ہے جس کو عیدگاہ جاتے ہوئے پڑھتے ہوئے جائیں۔ نمبر 10 نماز ادا کرنے سے پہلے کچھ نہ کھائیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ عید الفطر کے دن آپ کو بہتر یہ ہوتا ہے کہ نماز سے پہلے کچھ کھا کر جائیں، لیکن عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے بہتر یہ ہے کہ کچھ نہ کھائیں۔ نمبر 11 فجر کی نماز محلے کی مسجد میں پڑھنا چاہیے۔ اب آپ کے سامنے کچھ مسائل رکھتا ہوں، بہت ہی ضروری مسائل یہ، کیونکہ ابھی تک تو بیسک سوال جواب ہو گئے جانور کے بارے، لیکن اب مسائل ہیں فقہی مسائل جو جاننا ضروری ہے، آئیے انہیں شروع کرتے ہیں۔ تو سوال نمبر 14 ہے کس صورت میں مالدار مالک نصاب پر قربانی واجب نہیں؟ جواب ہے مالدار مالک نصاب اگر مسافر ہے تو اس صورت میں اس پر قربانی واجب نہیں، کیونکہ مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ اب آپ کو شرائط بتائے ہیں، اس میں تھا کہ مقیم پر قربانی واجب ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ تو یہ شرط ہے کہ قربانی کے لیے کہ وہ مقیم ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 15 جو مالک نصاب نہیں ہے اس پر قربانی واجب ہونے کی کیا صورت ہے؟ مثلا کوئی شخص مالک نصاب بھی نہیں ہے لیکن اس پر قربانی پھر کیوں واجب ہے؟ تو جواب ہے کہ اگر اس نے منت مانی ہے تو اس صورت میں اس پر قربانی کرنا واجب ہے، یا اس نے قربانی سے پہلے کوئی جانور خریدا قربانی کرنے کی نیت سے، تب اس پر قربانی کرنا، اس جانور کی قربانی کرنا واجب ہے۔ سوال نمبر 16 ہے ایک شخص پر قربانی واجب ہوئی مگر اس نے قربانی نہیں کی اور گنہگار بھی نہیں ہوا، اس کی کیا صورت ہے؟ تو جواب ہے جبکہ ابتدائے وقت میں قربانی واجب ہوئی اور اس نے نہیں کی، یہاں تک کہ آخری وقت میں وجوب قربانی کے شرائط جاتے رہے، تو اس صورت میں وہ گنہگار نہیں ہوا اگرچہ اس نے قربانی نہیں کی اور مالک نصاب بھی تھا۔ سوال نمبر 17 ہے کس صورت میں ایک قربانی کرنے کے باوجود پھر اسی سال دوسری قربانی کرنا واجب ہے؟ تو جواب ہے جبکہ پہلی قربانی کی تو مالک نصاب نہ تھا، پھر قربانی کے ہی دنوں میں مالک نصاب ہو گیا، تو اس صورت میں ایک قربانی کرنے کے باوجود پھر اسی سال دوسری قربانی کرنا واجب ہے۔ مثلا کوئی شخص ہے اور اس نے پہلے دن قربانی کی جبکہ وہ مالک نصاب نہیں تھا، لیکن اس نے تب بھی قربانی کی، اور دوسرے دن کیا ہوتا ہے، پہلے دن سے قربانی کر لی، دوسرے دن ہوتا یہ ہے کہ وہ مالک نصاب ہو جاتا ہے، مالک نصاب بن جاتا ہے، تو اب اس پر واجب ہے کہ وہ دوبارہ جانور خریدے یا اس کے پاس ہو تو دوبارہ اس پر قربانی کرنا اب اس پر واجب ہے۔ سوال نمبر 18 ہے
دیہاتی نے نماز عید سے پہلے قربانی کی مگر قربانی جائز نہیں ہوئی، اس کی صورت کیا ہے؟ جواب ہے کہ اگر دیہاتی نے شہر میں نماز عید سے پہلے قربانی کی تو قربانی نہیں ہوئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر قربانی شہر میں ہو تو نماز عید واجب ہے تو لازم ہے کہ بعد نماز ہو، اگر نماز سے پہلے کر لی تو قربانی نہیں ہوئی۔ اس سے کنکلیوژن یہ نکلا، پتہ یہ چلا کہ شہر میں نماز عید سے پہلے اگر آپ نے قربانی کی تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ دیہات میں تو آپ کی ہو جائے گی، لیکن دیہات میں بھی مستحب وقت نماز عید کے بعد سے ہی شروع ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے نماز عید سے پہلے دیہات میں کر لی تو آپ کی قربانی تو ہو جائے گی، لیکن مستحب وقت نماز کے بعد ہی ہے۔ لیکن شہر میں اگر آپ نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ سوال نمبر 19 ہے، جانور ذبح کیا گیا اور قربانی کی نیت نہیں کی گئی مگر قربانی ہو گئی، اس کی صورت کیا ہے؟ نیت صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام کاموں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو یہ سوال کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ ہے کہ نیت بھی نہیں قربانی کی گئی اور قربانی ہو بھی گئی، تو اس کی صورت کیا ہے؟ تو اس کی صورت یہ ہے کہ قربانی کی نیت سے جانور خریدا، کسی نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا لیکن پھر مالک نے اجازت نہیں دی اور دوسرے نے اسے قربانی کی نیت کے بغیر ذبح کر دیا، تو مالک نے گوشت لے لیا بغیر کسی تاوان کے، یعنی بغیر لڑائی جھگڑے کے گوشت لے لیا مالک نے، تو پھر یہ کہ بنا نیت کیے بھی قربانی ہو گئی، قربانی کی نیت بھی نہیں کی گئی مگر قربانی ہو بھی گئی۔ سوال نمبر 20 ہے، دیہات میں قربانی کا مستحب وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ اس کو غور سے سنیں، دیہات کی بات چل رہی ہے، آپ شہر نہ سمجھیں۔ جواب ہے، دیہات میں 10ویں ذی الحجہ کو طلوع صبح صادق کے بعد سے ہی قربانی کرنا جائز ہو جاتا ہے، مگر وہاں کے لیے قربانی کا مستحب وقت سورج نکلنے کے بعد شروع ہوتا ہے، چاہے عید کی نماز وہاں ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ ابھی میں نے آپ کو پہلے ایک سوال گزرا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیہات میں قربانی کا وقت صبح صادق فجر کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، سورج نکلنے کے بعد سے، طلوع صبح صادق کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن مستحب وقت دیہات میں بھی ہے کہ عید کے بعد، عید کی نماز کے بعد قربانی کی جائے تو یہ مستحب ہے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ مستحب وقت یہ ہے کہ نماز عید کے بعد قربانی کی جائے۔ سوال نمبر 21 ہے، شہر میں رہنے والا اگر نماز عید سے پہلے قربانی کرنا چاہے تو اس کی کیا صورت ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے سوال گزر چکا ہے، میں نے آپ کو بتایا، اور اعلیٰ حضرت نے بھی کہا ہے کہ شہر میں اگر نماز عید سے پہلے کوئی بندہ قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، لیکن سوال پوچھا گیا ہے کہ شہر میں رہنے والا اگر نماز عید سے پہلے قربانی کرنا چاہے تو اس کی کیا صورت ہے؟ تو جواب ہے کہ شہر میں رہنے والا اگر عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا چاہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ جانور کو دیہات میں بھیج کر دن نکلتے ہی قربانی کرائے۔ میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ دیہات میں تو دن نکلتے ہی قربانی جائز ہو جاتی ہے، آپ کر سکتے ہیں، تو اسی لیے شہر والے کو چاہیے کہ وہ دیہات میں جانور بھیج کر قربانی سورج نکلتے ہی قربانی کرا لے۔ سوال نمبر 22 ہے، شہر میں طلوع فجر کے بعد سے قربانی کرنا جائز نہ رہا مگر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جائز ہو گیا، اس کی صورت کیا ہے؟
جبکہ دوپہر کے بعد گواہوں سے ثابت ہو کہ آج 10ویں ذی الحجہ ہے تو اس صورت میں شہر کے اندر طلوع فجر کے بعد قربانی کرنا جائز نہ رہا، مگر اب عید کی نماز پڑھنے سے جائز ہو گیا۔ سوال نمبر 23 ہے، شہر میں 10ویں ذی الحجہ کو طلوع فجر کے بعد سے قربانی کرنا جائز ہے، اس کی صورت کیا ہے؟ اب اس سوال کو آپ بہت ہی دھیان سے سمجھیں اور بہت ہی غور و فکر کے ساتھ سمجھیں۔ سوال کہہ رہا ہے کہ شہر میں طلوع فجر کے بعد سے قربانی کرنا کب جائز ہے؟ اور میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ شہر میں اگر طلوع فجر کے بعد اور نماز عید سے پہلے قربانی کی جاتی ہے تو قربانی نہیں ہوتی ہے، یہ چیز اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بھی فرمائی ہے۔ تو اب جواب سنیے کہ جبکہ شہر میں کوئی ایسا فتنہ ہو یا ایسی سچویشن کنڈیشن آ گئی ہو کہ نماز عید ہونا ناممکن ہو، یعنی کہ کوئی ایسا سچویشن آ گئی، ایسی کنڈیشن آ گئی کہ نماز عید شہر میں نہیں ہو سکتی، وہاں ہونا ممکن نہیں ہے، تو اس صورت میں 10ویں ذی الحجہ کو صبح صادق طلوع فجر کے بعد سے قربانی کرنا جائز ہے۔ اب مثلا سمجھیے کہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کووڈ-19 کی سچویشن چل رہی ہے، اس سچویشن میں نماز عید نہیں ہو پا رہی ہے، تو ایسی سچویشن میں جب نماز عید نہیں ہو پا رہی تو شہر میں بھی طلوع فجر صبح صادق کے بعد سے قربانی کرنا جائز ہے۔ لیکن جب نماز عید ہو رہی ہو، کوئی سچویشن نہیں، کوئی پریشانی، کوئی دقت نہیں ہے، نماز عید ہو سکتی ہے اور نماز عید ہو بھی رہی ہے، تو ایسے سچویشن میں اگر کوئی بندہ نماز عید سے پہلے قربانی کرتا ہے شہر میں تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ سوال نمبر 24 ہے، وہ کون سا جانور ہے جس کی قربانی 6 ماہ کی عمر میں جائز ہے؟ تو جواب ہے دمبا یا بھیڑ کا بچہ اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہے تو اس صورت میں ان جانوروں کی قربانی 6 مہینے کی عمر میں جائز ہے۔ پیچھے سوال گزرا، میں نے آپ کو بتایا کہ دمبا یا بھیڑ کی عمر کم از کم 1 سال ہونا ضروری ہے قربانی کے لیے، لیکن اگر دمبا یا بھیڑ کا بچہ دور سے دیکھنے میں 1 سال کا معلوم ہوتا ہے، اگرچہ اس کی عمر 6 ماہ ہی ہے لیکن دور سے دیکھنے میں وہ 1 سال کا معلوم ہوتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ سوال نمبر 25 ہے، وہ کون سا جانور ہے کہ اس کا ایک عضو پورے طور پر کٹا ہوا ہے مگر اس کی قربانی جائز ہے؟ کہ جانور کا ایک حصہ بھی پوری طریقے سے کٹا ہے لیکن تب بھی اس کی قربانی جائز ہے؟ آئیے جواب جانتے ہیں۔ وہ جانور خصی ہے کہ اس کا خصیہ پورے طور پر کٹا ہوا ہوتا ہے مگر اس کی قربانی جائز ہی نہیں بلکہ افضل ہے۔ اس کو آپ غور سے سمجھے کہ خصی جو ہوتا ہے جانور، اس کا خصیہ پورے طور پر کٹا ہوا ہوتا ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز تو ہے ہی لیکن افضل بھی ہے، قربانی کرنا جائز ہی نہیں بلکہ افضل بھی ہے۔ تو سوال نمبر 26 ہے، کس صورت میں قربانی کرنے والا قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتا؟ جس نے قربانی کی وہ قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتا، وہ کون سی صورت ہے؟ تو جواب ہے کہ اگر قربانی منت کی ہو تو اس صورت میں قربانی کرنے والا گوشت اس کا گوشت نہیں کھا سکتا، یا قربانی میت نے وصیت کی ہے تو بھی قربانی کرنے والا اس کا گوشت نہیں کھا سکتا۔ مثلا کسی نے منت مانگی تو اس صورت میں بھی قربانی کرنے والا اس کا گوشت نہیں کھا سکتا، یا کسی میت نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے نام سے قربانی کروا دینا وغیرہ وغیرہ، تو اس سچویشن میں بھی قربانی کرنے والے کو گوشت نہیں کھانا چاہیے، گوشت نہیں کھا سکتا۔ سوال نمبر 27 ہے،
किस सूरत में कुर्बानी के चमड़े का पैसा मस्जिद में खर्च करना जायज़ नहीं? जवाब है कि पैसे को अपने खर्च में लाने की नीयत से कुर्बानी के चमड़े को बेचा तो इस पैसे को मस्जिद में खर्च करना जायज़ नहीं। मालूम हुआ कि अब जायज़ नहीं, क्यों जायज़ नहीं? तो आइए जानते हैं कि इसलिए कि इस पैसे का सदका करना वाजिब है और सदका वाजिबा को बिला हीला शरई मस्जिद में लगाना जायज़ नहीं। इस सवाल से एक चीज़ तो साफ पता चलती है कि कुर्बानी के चमड़े को अगर अपने खर्च में लाने की नीयत से उसको बेचा तो फिर उसको उस पैसे को मस्जिद में नहीं लगा सकते, नहीं लगाना जायज़ नहीं है। उस पैसे को मस्जिद में लगाना जायज़ नहीं है। अगर हाँ आपने उसके चमड़े को किसी अच्छे काम के लिए या मस्जिद में ही लगाने की नीयत से बेचा तो जायज़ है। अगर अपने खर्च में लाने की नीयत से बेचा तो जायज़ नहीं है। सवाल नंबर 28 है, क्या मुर्गा मुर्गी और अंडे की कुर्बानी जायज़ है? तो जवाब है कि मुर्गा मुर्गी और अंडे की कुर्बानी जायज़ नहीं है। सवाल नंबर 29 है, कुर्बानी के 3 दिनों में सबसे अफजल किस दिन कुर्बानी करना है? यानी कुर्बानी 3 दिन होती है, 10, 11, 12 ज़िलहिज्जा को कुर्बानी होती है। लेकिन सवाल है कि इन तीनों दिनों में किस दिन कुर्बानी करना अफजल है और सबसे ज़्यादा सवाब किस दिन मिलता है? तो जवाब है कि पहले दिन कुर्बानी करना अफजल है और पहले यानी 10 ज़िलहिज्जा को कुर्बानी करना अफजल है और 10 ज़िलहिज्जा को कुर्बानी का सवाब भी ज़्यादा मिलता है। सवाल नंबर 30, गाय भैंस और ऊँट में कितने शरीक हो सकते हैं? जैसा कि आपने गांव वगैरह में देखा होगा, गांव के हर जगह आपने देखा होगा कि कोई बड़ा जानवर है, गाय है, भैंस है या ऊँट है, तो उसमें लोग शरीक हो जाते हैं। तो उसमें कितने लोग शरीक हो सकते हैं? तो जवाब है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा 7 लोग शरीक हो सकते हैं और कम तो फिर 2 भी हो, 3 भी हो, उससे कोई सिचुएशन, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 7 लोग ही उसमें शरीक हो सकते हैं। लजपाल नबी में